السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ عیادت مریض سے متعلق احکام و مسائل۔ مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے اور اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینک والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دینے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں میں پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، لیکن تو نے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کو میرے پاس پاتا؟ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اللہ کی ضرورت مند مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کی بہترین جزا عنایت فرمائے گا۔ نمبر 2، اس میں اہل حاجات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں تعلیم دی گئی۔ نمبر 3، مجھے اس کے پاس پاتا، اللہ تعالیٰ کا اس کے پاس ہونا ایسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اسلام میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کرنے کی جو تاکید کی ہے، گزشتہ حدیث کی طرح یہ حدیث بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ قیدی سے مراد وہ مسلمان قیدی ہیں جو کسی طریقے سے یا جنگ میں کافروں کا قیدی بن گیا۔ ایسے مسلمان قیدیوں کو کفار کے زندان خانوں سے آزاد اور رہا کرانا ضروری ہے، اور اسی میں وہ قیدی بھی آ سکتے ہیں جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا جیلوں میں محبوس ہوں، اور اسی طرح وہ بھی اس میں شامل ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، کسی کی ضمانتی بننے کی وجہ سے
مالی تعاون کی ضرورت مند ہوں تو اس کو بھی اس بوجھ سے نکالنا اور ذلت خواری سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خرفات الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا تازہ پھل چننا۔ رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں کافر کی عیادت کرنے کا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کا، صالحین کی صحبت کے اثرات کا، اہل کفر سے مایوس نہ ہونے کا، اور والدین کا اپنی اولاد کو نیکی اختیار کرنے کی گویا کہ وہ خود اس سے دور ہوں تلقین کرنے کا بیان۔ بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی اپنی کسی بیماری کی بابت عرض کرتا یا اس کو کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ ایسے کرتے، اور حدیث کے راوی حضرت سفیان نے اپنی انگشت حشادت زمین پر رکھی پھر اسے اٹھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت اردنا بریکتی بعدنا یشفا فی سقیمنا باذن ربنا، متفق علیہ، کہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گشت یعنی شہادت زمین پر رکھ کر اٹھا لیتے اور اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر کے مریض کے درد والے حصے یا زخم پر رکھتے اور مذکورہ دعا پڑھتے، جس سے اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا۔ نمبر 2، بعض کے نزدیک یہ آپ کا معجزہ تھا، اس لیے یہ عمل آپ کے ساتھ خاص تھا کیونکہ یہ مٹی بھی مدینے کی خاص مٹی تھی اور آپ کے لعاب دہن کو بھی خاص شرف حاصل تھا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اس قول کو محل نظر کہا ہے۔ تھوک اور مٹی ظاہری اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے کا حکم ہے، اس میں تاثیر شفا کا پیدا ہو جانا من جانب اللہ ہے۔ نمبر 3، حقیقت یہ ہے کہ دم مسنون ہے، اس میں اصل تاثیر بھی اذن ربینا کے لفظ کی ہے۔ مومن کے منہ کا لعاب اور مٹی خواہ کسی بھی سرزمین کی ہو، اس شفا بخشی کا صرف ایک حصہ ہے اور تجربے سے اس دم کا بے حد مؤثر ہونا ثابت ہے۔ نمبر 4، اہل علم، اہل اصلاح اور تقوی کی طرف بھی دم کروانے کے لیے اور دعا کے لیے رجوع کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ تویز گنڈوں اور مشکانہ طریقوں سے علاج نہ کرتے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ دعا کون سی تھی؟ اللہم رب الناس اذہب الباس
واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، متفق علیہ۔ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، اسے بالکل ختم کر دے۔ فائد نمبر 1، ریاض الصالحین میں یعود ہے بیمار پرسی کرتے، لیکن صحیح بخاری میں یا یعوذو ہے، یعوذو ہے، جس کو حافظ ابن حجر رحم اللہ یرقی کے ہم معنی قرار دیا ہے، یعنی دم کرتے۔ نمبر 2، اہل علم و فضل کو لوگوں کی بیمار پرسی کرنی چاہیے اور از خود دم بھی کرنا چاہیے، بے شک، یعنی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت بنانی تابعی رضی اللہ تعالیٰ رحم اللہ سے کہا کہ میں نے تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی۔ دعا کون سی تھی؟ اللہم رب الناس مذہب البأس اشفا انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، رواہ البخاری۔ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو لے جانے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے، رواہ البخاری۔ فائدہ، مذکورہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم کرنا ثابت ہے، اس لیے دم کرنے کے جواز میں کوئی شک نہیں، تاہم اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اسم و صفات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہو یا معوذات اور سورۃ فاتحہ وغیرہ قرآنی صورتوں اور آیات سے ہو، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ یہ ظاہری اسباب بذات خود مؤثر نہیں، یہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہی سے مؤثر ہو سکتے ہیں، بے شک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو دعا فرمائی۔ دعا کون سی تھی؟ اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، رواہ مسلم۔ اے اللہ، سعد کو شفا فرما، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما، رواہ مسلم۔ فائدہ، مریض کے لیے بطور خاص اس کا نام لے کر دعائے صحت و شفا کرنا مستحب ہے، اسی طرح تکرار کے ساتھ بار بار بارگاہ الہی میں اللہ وزاری سے التجا و دعا کی جائے تاکہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے، بے شک۔ حضرت ابو عبداللہ عثمان بن نبی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کی بابت بتلایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر کہو، یعنی اللہ کی عزت کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اور اس کی برائی سے جو میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں، رواہ مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود بھی مسنون دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، دوسروں سے ہی دم کرانا ضروری نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ از خود دم کرے اور دوسروں سے دم کا مطالبہ نہ کرے، اور وہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ میں اللہ برتر سے جو عرش عظیم کا مالک بھی ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے ضرور عافیت دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے۔
اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث شرط بخاری پر صحیح ہے، یعنی صدق و اخلاص سے کی گئی دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہوتا ہے، اس لیے پورے یقین و اذعان سے مریض کی صحت یابی کی دعا کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں مصنون دعاؤں میں بھی خصوصی تاثیر و برکت ہے، اس لیے اصل منقول الفاظ پڑھے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، طہورن کے معنی یہ کہ بیماری تیرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ نمبر 2، مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزا باتیں کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، مومن اگر بیماری میں صبر کرے تو اس کی یہ بیماری اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بے شک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچائے، ہر حاسد نفس اور آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ فوائد نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے اور بشرا عوارض یعنی بیماری تکلیف وغیرہ آپ کو بھی لاحق ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں سے صحت و سلامتی کی دعا کی گئی۔ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے پوچھنے پر بتانا کہ میں بیمار ہوں اللہ تعالیٰ کے شکوے کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی بادشاہی ہے اور میرے ہی لیے تعریف ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اس میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ کلمات اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر مبنی ہے، بیماری میں بالخصوص اس کا پڑھنا حسن خاتمہ کا باعث ہے۔ کیا ہے پورا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی حضرت ابن عباس، مریض کے گھر والوں سے مریض کے بارے میں پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اس بیماری میں
باہر نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ آپ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی۔ صحیح بخاری۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مریض زیادہ نازک حالت میں ہو اور اس سے ملنا ممکن یا مفید نہ ہو تو اس کی بابت اس کے گھر والوں سے پوچھنا مستحب ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ مریض کی حالت مسرت افزا انداز میں بیان کریں کہ پوچھنے والے کے دلوں کو بھی ہمت حوصلہ ہو۔ زندگی سے مایوس ہونے والا شخص کیا دعا پڑھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ میری طرف جب کہ آپ میری طرف سہارا لگائے ہوئے تھے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی متفق علیہ، کہ اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، رفیق الاعلیٰ سے مراد اکثر علماء کے نزدیک ذات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام رفیق بھی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد فرشتے، انبیاء، شہداء اور صالحین ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی الحقنی بالصالحین، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے۔ بہرحال موت کے وقت اپنا تعلق دنیا سے منقطع کر کے آخرت سے جوڑ لینا چاہیے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب مغفرت کا مطلب رفع درجات اور اضافہ حسنات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پانی ملتے اور فرماتے اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ رواہ ترمذی۔ تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اعنی علی غمرۃ الموت وسکرۃ الموت، اللہم اعنی علی غمرۃ الموت وسکرۃ الموت۔ مریض کے خاندان اور اس کے خدمتگاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تکلیف برداشت کرنے اور اس کی طرف سے پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے کی تلقین۔ اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو، یعنی اس پر حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والا ہو، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید بیان کی گئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے جہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، میں جرم کا ارتکاب کر کے حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کے ولی سرپرست کو طلب کیا اور اس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی زچگی کے بعد اس عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا، چنانچہ اس پر اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر آپ کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، امام نووی رحم اللہ نے جو باب باندھا ہے اس حدیث سے اس کا ثبات ہوتا ہے۔ نمبر 2، زنا سے اگر حمل ٹھہر جائے تو اس عورت پر فوراً حد کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ وضع حمل کے بعد ہوگا، کیونکہ اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی طرح حد کا نفاذ کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ مریض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا شدید تکلیف یا بخار یا ہائے میرا سر وغیرہ بلا کراہت جائز ہے، بشرط یہ کہ اللہ سے ناراضی اور جزا فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم پر ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں بھی بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
باب میں بیان کردہ باتوں کا اثبات و جواز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جس حالت کو پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث میری ایک بھی بیٹی ہے۔ پھر باقی حدیث بیان کی، رواہ البخاری و مسلم۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہائے میرے سر کا درد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد، اور باقی حدیث بیان کی گئی۔ صحیح بخاری۔ فائد نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد ہوا جس کا اظہار انہوں نے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرا سر بھی درد کی شدت سے پھٹا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ درد و تکلیف کی شدت کا زبان سے اظہار جائز ہے، اگر مقصد اللہ سے ناراضگی یا جزا فضا کے اظہار کا نہیں ہے۔ نمبر 2، قاسم محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے برادر زاد بھتیجے ہیں۔ یہ مدینے کے مشہور فقہ سبع میں سے ہیں رحم اللہ۔ قریب المرء کو لا الہ کی تلقین کرنے کا بیان۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے اسے صحیح اسناد کہا ہے۔ فائد نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان پر جاری رہنا ہو جانا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور مومن یقیناً جنتی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پہلے مرحلے ہی میں جنت میں چلا جائے گا یا سزا بھگتنے کے بعد دوسرے مرحلے میں جائے گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ نمبر 2، اسی طرح توحید اور اس کے تقاضوں کو بھی اگر سمجھنے اور شرک سے اجتناب کرنے والا ہوگا تب جنت میں جائے گا، ورنہ بہت سے نام نہاد کلمہ گو شرک سری میں مبتلا ہیں، وہ کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو، رواہ مسلم۔ فائدہ یعنی مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ ہوں، اور تلقین کا مطلب بعض کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھ لے اور ان کو پڑھنے کی تلقین نہ کی جائے، کیونکہ اسی طرح کرنے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں انکار نہ کر دیں جس سے کفر لازم آ سکتا ہے، اعاذنا اللہ۔ لیکن شیخ الناصر الدین البانی رحم اللہ نے اس بات کو درست قرار نہیں دیا اور لکھا ہے کہ تلقین کا مطلب یہی ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالفعل بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ تفسیر اور دلیل کے لیے دیکھیے احکام الجنائز میں۔ مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کہا جائے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے جبکہ قبض روح کے بعد ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھی جیسے کسی کا تعاقب میں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی، پھر فرمایا بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھے لگتی ہیں، تو ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور اس کے درجے محدین میں بلند فرما، اور ان کے بعد اس کے پسماندگان میں اس کے جانشین بن جا، اور ہمیں اس کو اے رب العالمین بخش دے، اور اس کو اے رب العالمین بخش دے اور اس کی قبر کو فراغ کر دے، اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم۔ فائد نمبر 1، انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب میں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس لیے میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ نمبر 2، ایسی مجالس میں بد دعا نہ کی جائے
کیونکہ وہاں موجود فرشتے آمین کہتے ہیں۔ نمبر 3، اہل علم اہل علم و فضل کو چاہیے کہ وہ میت والے گھر میں آئیں اور میت کے لیے مغفرت اور متعلقین کے لیے صبر جمیل اور دیگر امور خیر کی دعا کریں۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے میت کو نفع پہنچتا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس لیے مرنے کے بعد مرنے والے کے گھر آ کر تعزیت کرنا اور دعا کرنا ایک مسنون عمل ہے، جس کے جائز بلکہ سنت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ باہر دری یا صفیں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں، ان ایام میں لوگ آتے ہیں اور گڑی گڑی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے، اور نہ اس موقع پر فاتحہ پڑھنے ہی کا کوئی جواز ہے۔ اس لیے اس رواج سے بچتے ہوئے مذکورہ سنت طریقہ سے دعا کرنی چاہیے، میت کے لیے بھی اور اس کے ورثاء کے لیے بھی، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا کرنا ہے، کیونکہ طریقہ نبوی اور تعامل صحابہ یہی ہے۔ میت کے پاس کیا کہا جائے اور جس کے گھر موت کا حادثہ ہو وہ کیا کہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو بھلی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبہ حسنہ فعاقبنی یا اللہ من ہوا خیر لی منہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یعنی اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ میں نے انہیں الفاظ میں دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ مسلم نے اسی طرح جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ تو شک کے ساتھ روایت کیا کہ البتہ ابو داؤد وغیرہ نے بغیر شک کے المیت کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی جب تم میت کے پاس آؤ۔ فائدہ نمبر، ورثہ کی میت کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کے خلا کو پر کرنے کے لیے یہ مسنون دعا پڑھا کریں تاکہ انہیں بدل ہی نہیں نعم البدل ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے کوئی بات مشکل نہیں، بے شک اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو کیا دعا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ مجھے میری مصیبت اور اس میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا ہے اور اس کے لیے اس کی جگہ سے اسے بہتر جانشین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین بدل عطا فرما دیا۔ نمبر 2، اگر کسی کو دنیا میں بہتر بدلہ نہیں ملے گا تو آخرت میں تو یقینی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہے اور وہی بندوں کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، بے شک۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تب میرے بندے نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحم اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، والدن بچہ سے مراد انسان کی اولاد ہے، چاہے وہ مذکور ہو یا مؤنث، مذکر ہو یا مؤنث۔ اولاد کی وفات والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس پر صبر کرنا اور اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، شیخ البانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں تو پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ آپ کا بچہ یا بیٹا موت کی آغوش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا کہ واپس جا اور اس سے کہہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، بس اس کا حکم دے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور باقی حدیث بیان کی کہ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کا بیان ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکی کہ صبر کتنا ضروری ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میت پر نوحے اور نوحے کے بغیر رونے کے جائز ہونے کا بیان۔ نوحہ کرنا تو حرام ہے، پس جس پر ان قریب کتاب النہی میں انشاءاللہ ایک باب آئے گا، البتہ رونا یعنی چیخو پکار کرنا اس کی ممانعت کی بھی بہت سی حدیث ہیں، اور یہ حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے اور اسے ان لوگوں پر محمول کیا گیا ہے جو رونے پیٹنے کی وصیت کر کے جائیں، اور وہ رونا وہ ممنوع ہے جس میں بین اور نوحہ ہو، ورنہ بین اور نوحے کے بغیر رونے کی جواز پر کثیر احادیث و دلالت کرتی ہیں، چند ایک درج ذیل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، شدت غم سے آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، اسی طرح دل کا غمگین ہونا، یہ دونوں چیزیں فطری ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں، بلکہ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہ ممنوع ہے، ناکاہل مواخذہ جس پر ہوگا وہ جس کی ممانعت ہے وہ ہے زبان سے بین اور نوحہ کرنا، لیکن اگر اسی زبان سے صبر و شکر کے کلمات ادا کیے جائیں تو انسان رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2، ندبن کے معنی ہے مرنے والے کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ، اور نوحہ کا مطلب ہے چیخ کر ان کا ذکر کرنا اور پھر اس پر جزا فضا کرنا، یہ دونوں مل کر ممنوع ہے، جسے ہم بین اور ماتم کرنا کہتے ہیں، ورنہ محض مرنے والے کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کرنا ممنوع نہیں بلکہ محمود و محتسن ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انہی اختیار کرنے کی ترغیب ہو۔
اسی طرح جو حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک تو رونے سے مراد وہی بیان اور ماتم کرنا ہے، ورنہ محض رونا تو فطری عمل ہے، وہ ممنوع ہے، ناقابل گرفت ہے۔ علاوہ ازیں یہ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جو خود بھی اپنی زندگی میں نوحہ و ماتم کرتا رہا ہوگا یا اپنی میت پر نوحہ و ماتم کرنے کی وصیت کر کے مرا ہوگا۔ اسی کے علم میں ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے مجھ پر خوب نوحہ و ماتم کریں گے، جیسے کہ بعض خاندانوں میں رواج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں منع کر کے نہیں مرا۔ ان تینوں صورتوں میں وہ خود بھی شریک جرم متصور ہوگا اور اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ لیکن اگر یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں ہوگی، اس کے باوجود میت کے گھر والے محض اپنی جہالت کی وجہ سے اس پر نوحہ ماتم کریں گے تو سارا گناہ نوحہ ماتم کرنے والوں پر ہی ہوگا، میت کو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کس طرح بھی اس کے گناہ میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے لا تزر وازرۃ وزر اخری کے مطابق اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے نواسے کو اٹھا کر لایا گیا جو مرنے کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر رحمت فرماتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جو کہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ساغر چھلک پڑے تو حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت و شفقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رو پڑے اور فرمایا بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں اس موضوع کی بہت سی مشہور روایات ہیں، واللہ عالم۔ فائدہ، حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا تھا جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھا۔ وفات کا یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ ان احادیث سے رونے کا جواز بالکل واضح ہے، لیکن وہ رونا جس میں بین اور نوحہ نہ ہو۔ میت کے عیب بیان کرنے سے زبان کو روکنے کی تاکید۔ حضرت ابو رافع اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے اور وہ اس میں کوئی عیب دیکھے بس وہ اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے۔ اسے حاکم نے شرط مسلم پر صحیح کہا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ دوران غسل کوئی جسمانی عیب نظر آئے یا کسی وجہ سے اس کی شکل و صورت میں تغیر رونما ہو جائے تو اسے بیان کرنے سے گریز کیا جائے تاکہ اس کی ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ نمبر 2، بعض علماء عبرت کے طور پر مسخ شدہ لاش کی بابت بیان کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، تاہم حدیث میں پردہ ڈالنے ہی کا حکم ہے، اسی لیے پردہ پوشی ہی صحیح ہے۔ بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کا پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔